الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك الفوز العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم حاضرین، اللہ رب کائنات نے سورہ انفال اور سورہ التوبہ دونوں صورتوں میں ایمان والوں، منافقین اور کافروں کی صفات بیان کی ہیں۔ اگر ایک انسان پوری دلچسپی کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ ان دو صورتوں کا مطالعہ کر لے اور پھر وہ اپنے بارے میں سوچے کہ وہ اس فہرست میں کس فہرست میں آتا ہے، بآسانی فیصلہ کر پائے گا کہ وہ مخلص مومنین میں اس کا شمار ہونا چاہیے یا صاف منکرین اور کافروں میں وہ شمار ہے یا منافقین میں۔ تین ہی درجے ہوتے ہیں کسی تعلیم کو یا انبیاء کی تعلیمات کو تسلیم کرنے کے حوالے سے، ایمان اور کفر اور درمیان میں نفاق۔ یہ آیت مبارکہ جو میں نے آپ کو کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب کریم نے ایمانداروں کی ایک خصلت کا بیان کیا ہے کہ ایماندار کون لوگ ہوتے ہیں۔ ایک انسان جب یہ کہہ دیتا ہے کہ میں ایمان لے آیا تو اس کا اللہ کے ساتھ کیا معاہدہ بن جاتا ہے، اس کا تذکرہ ہے اس آیت مبارکہ میں۔ اشارہ تو اصل اسی سے ہو جائے گا اپنے ایمان کا، اور پھر اس بات کا کہ اگر ظاہری طور پہ مانتے ہیں اور جو ان آیات مبارکہ میں ایماندار کی صفات بیان ہوئی ہیں ان کے معیار پر پورا نہیں اترتے اور صاف انکار بھی نہیں کرتے، تو لازمی بات ہے دوسرے درجے میں، نفاق والے درجے میں شمار ہو جائے گا۔ ایک طبیعی بات ہے، صاف انکار تو کرتے نہیں اور ایمان کی صفات ہیں نہیں، تو پھر درجہ وہی نفاق والا ہے، منافقین والا ہے۔ ان کے حوالے سے اللہ رب کریم نے جو وعیدیں سنائی ہیں وہ بھی ان صورتوں کے اندر موجود ہیں۔ اس لیے میں مختصر اوقات میں تو مومنین کی صفات کا تذکرہ کروں گا، لیکن تفصیل کے لیے میں آپ سے درخواست کروں گا
کہ کم سے کم سورہ توبہ کا ترجمہ تدبر کے ساتھ، غور فکر کے ساتھ ضرور پڑھ لے ایک دفعہ، تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے گھر کا ماحول جو ہے کیا ایمان والا ہے یا نفاق والا ہے۔ یہ فیصلہ کرنا ضروری ہے، اور آج ہی اس کا فیصلہ اس زندگی میں ہونا چاہیے۔ موت کے بعد فیصلہ کیا تو کیا کیا، وہ تو وقت گزر چکا ہوگا۔ اس وقت سوچنے سے، غور فکر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ آج ہی سورہ مبارکہ کا، یعنی زندگی میں، آج ہی کا مقصد ہے زندگی میں ضرور اس کا مطالعہ کر لیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ایمان کیا ہوتا ہے، اسلام کیا ہے، کفر کیا ہے، اور درمیانی درجہ نفاق کیا ہے۔ پہلا ارشاد اللہ رب کریم نے یہ فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ نے ایمان والوں سے ایک سودا کر لیا ہے۔ اب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ جو مجھے مانتا ہے، جو اسلام قبول کرتا ہے نا، اس کا میرے ساتھ سودا ہو گیا۔ سودا کیا؟ مال اور جان ان کی نہیں، جان اور مال یہ انسان کی نہیں رہتی، یہ اللہ کی بن جاتی ہے۔ اور اللہ انسان کو کیا دے گا؟ جنت۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ نے خرید لیا ہے ایمانداروں سے ان کی جانیں اور ان کے مال۔ یہ لفظی ترجمہ عرض کر رہا ہوں، اس عوض میں کہ ان کے لیے جنت ہے۔ بھئی کس طرح جانیں اور مال خرید لی اللہ نے؟ جو ایک انسان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس کی جان اور مال اللہ کے حوالے ہو جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن نے اس بات کو یوں اظہار فرمایا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز اور میری قربانیاں، میری بدنی عبادات اور میری مالی عبادات، و محیای اور میری ساری زندگی اور لمحات زندگی، اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ یہ ایک مومن کی خریداری اللہ نے کر لی۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، ان کو جنت ملے گی اس کے عوض میں۔ جان اور مال جب اللہ نے لے لی ہے تو اس کا حکم ہے اللہ کے راستے میں اگر لڑائی کرنی پڑے تو لڑو، یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کرنا پڑے دنیا کفر کے ساتھ، ان کے ساتھ جو اللہ کا نام دنیا سے مٹانا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ لڑنا پڑے تو اسلامی قیادت میں لڑو۔ ایک قیادت قائم ہوگی، ایک نظم قائم ہوگا اس کے لیے، بغیر نظم کے قتال نہیں ہے۔ قتال نظم کے تحت ہوتا ہے، ایک امیر ہوتا ہے، ایک حکومت ہوتی ہے، ان کے وسائل ہوتے ہیں قومی، ان کے تحت بات ہے۔ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت، خلفاء راشدین کے تحت اور بعد میں آنے والے ملوک اور خلفاء کے تحت قتال ہوتے رہے اور مسلمان پوری دنیا میں پھیل گئے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑائی کرتے ہیں، فیقتلون، کفار کو، اللہ کے باغیوں کو قتل کرتے ہیں، ویقتلون، اور خود بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ وعدہ جو ہے کہ جان اور مال اللہ کا اور اللہ تمہیں جنت دے گا، یہ وعدہ تورات میں بھی تھا، انجیل میں بھی تھا اور قرآن میں بھی دیا جا رہا ہے۔ ان تینوں آسمانی کتابوں میں یہ وعدہ ہے۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اللہ سے بڑھ کر اپنے ایفائے عہد کرنے والا کوئی اور ہے نہیں۔ ومن اوفی، اللہ پاک ہے استفہام کے انداز میں، کون زیادہ پورا کر سکتا ہے عہد کو اللہ کے سوا؟ جب تم نے یہ خریداری قبول کر لی ہے تو پھر اللہ اپنے وعدے کو ضرور پورا کرے گا۔ من اوفی بعہدہ من اللہ، کون
زیادہ اپنے عہد کو پورا کر سکتا ہے اللہ سے۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، جو سودا تم نے ایمان والوں کیا ہے نا، اس سودے میں خوش ہو جاؤ۔ یہ معمولی سودا نہیں، بہت بڑا سودا ہے۔ خوش ہو جاؤ اس تجارت پر جو تم نے بیع کر لی ہے۔ وذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے اگر تم اس معیار پر پورے اترے تو۔ آگے فرمایا کہ صرف قتال ہی نہیں، صرف لڑائی کرنا ہی نہیں، پوری زندگی میں انقلاب پیدا کرنا ہے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ سے یہ تجارت کر لی ہے نا بہشت کے عوض، یہ لوگ تائب ہوتے ہیں، توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، اپنی کوتاہیوں کی معافیاں مانگتے ہیں اللہ سے، اللہ ہم سے غلطی ہو گیا معاف کر دے، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ العابدون، زندگی اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں، پوری زندگی اللہ کی عبادت میں۔ والحامدون، اس زبان سے اللہ کی تعریف کرتے ہیں، حمد و ثنا، ذکر اذکار کرتے ہیں اللہ کا۔ السائحون، روزے رکھتے ہیں، کچھ وقت ایسا گزارتے ہیں کہ جب وہ کھانا پینا اپنے اوپر حرام کر دیں، روزے رکھتے ہیں۔ الراکعون سجود، الساجدون، وہ کبھی رکوع میں ہوتے ہیں کبھی سجدے میں ہوتے ہیں، اور عمومی زندگی ان کی ایسی گزرتی ہے کہ اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں، برے کاموں سے روکتے ہیں، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ نے جو حد مقرر کر دی ہے نا کہ انسان تو اس حد تک رہے، اس سے آگے نہیں بڑھتے، بڑی جامع بات فرما دی۔ ہر معاملے میں ایک حد مقرر ہے، حلال اور حرام میں ایک حد ہے، پاک اور پلیدی میں ایک حد ہے، خواہشات نفسانی میں ایک حد ہے، کھانے پینے کے حوالے سے ایک حد ہے، اس سے آگے نہیں بڑھتے۔ جو حدود اللہ نے مقرر کر دی ہیں زندگی گزارنے کی، زندگی کے اطوار کی، اس کے دائرے میں رہتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے۔ وبشر المؤمنین، ایسے ایمانداروں کو خوشخبری سنا دو جو ان صفات کے حامل ہیں، ان کو خوشخبری سنا دو۔ اللہ کے رسول کو حکم تھا، آج جو پڑھے گا اس کو حکم ہے۔ ایک بار پھر ترجمہ سن لو۔ پہلی صفت ہوتی اللہ کی حضور اپنی جان اور مال قربان کرنا، ضرورت کے تحت اگر جان قربان کرنی پڑے دریغ نہ کریں، اپنے اموال پیش کرنے پڑیں دریغ نہ کریں، اور اس بیع پر ان کو خوش ہونا چاہیے۔ پھر جو توبہ کرتے ہیں، اللہ کی عبادتیں ادا کرتے ہیں، اللہ کی حمد اور ثنا کے اذکار کرتے ہیں، روزے فرائض اور نوافل رکھتے ہیں، رکوع سجود ان کی زندگی کا طریقہ ہے، اور معروف اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں، برے کاموں سے روکتے ہیں، اور اللہ کے مقرر کردہ حدود کی حفاظت کرتے ہیں۔ وبشر المؤمنین، یعنی ایمانداروں کو خوشخبری سنا دو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار کی تھی وہ اس معیار پہ پورے اترے تھے۔ قتال کے حوالے سے دیکھا جائے تو ان جیسے لڑاکے کوئی نہیں، اللہ کی حدود کی حفاظت کے حوالے سے دیکھا جائے تو ان سے بڑھ کر کوئی نہیں نظرے گا آپ کو۔ ایک اعلیٰ قسم کی، اعلیٰ معیار کی جماعت تیار ہو گئی تھی، ان کی زندگیوں میں انقلاب آ گیا تھا۔ چاہے ان کے پاس معاشیات کے حوالے سے بہت عروج نہیں تھا، لیکن ان کا عقیدہ پختہ تھا، اللہ پر عقیدہ، ان کا نظریہ درست تھا، اس بنا پہ وہ جدھر متوجہ ہوئے کامیابیاں ملی ان کو۔
کامیابی ضرور نہیں ہے کہ آپ کے معاشی حالت بہتر ہونے پہ ملے، کامیابیاں کردار پہ ملتی ہیں، اعلیٰ ترین کریکٹر پہ ملتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن وفات پائی، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کچھ جو کے عوض میں آپ کی زرہ گروی رکھی ہوئی تھی۔ یہ رئیس الجیوش کا حال ہے، اس وقت کی فوج، اسلامی جیش، لشکر کا جو سربراہ تھے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھریلو ضروریات کے لیے کچھ جو آپ نے لیا اور زرہ گروی رکھی آپ نے، لیکن انہی پاک باز لوگوں نے جن کی قیادت آپ فرما رہے تھے، دنیا کی بڑی بڑی سلطنتوں کو ہلا کے رکھ دیا۔ اس دور میں کسریٰ کی حکومتیں تھیں، قیصر کی حکومتیں تھیں، نجاشی کی حکومتیں تھیں، سب کو ہلا دیا۔ کس بات پہ؟ معاشیات کے زور پہ نہیں، اعلیٰ کردار کے زور پہ، نظریات کے ساتھ دل جمی کے زور پہ۔ صحیح معنی میں وہ اللہ کے مخلص بندے تھے۔ اس بنا پہ اللہ نے ان کی تعریف کی ہے اسی سورہ مبارکہ توبہ میں، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ سب سے پہلے سبقت کرنے والے مہاجرین، سب سے پہلے جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں آئے، والانصار، اور سب سے پہلے ایمان لانے والے انصار، اوس اور خزرج قبائل کے لوگ، اولین اسلام میں داخل ہونے والے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو ان کے پیچھے پیچھے آئے ہیں احسان کے ساتھ۔ یہ اس میں سب قیامت تک آنے والے مومنین داخل ہو گئے۔ پہلا گروپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیار کردہ المہاجرین السابقین، دوسرا گروپ الانصار، پہلے ایمان قبول کرنے والے جو ایمان اور اسلام میں مخلص ترین تھے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو ان کی فرما برداری کریں گے، ان کی اتباع کریں گے احسان کے ساتھ۔ احسان کیا ہے؟ جبریل امین انسانی شکل میں بن کے آئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مل احسان، احسان کیا ہے؟ احسان کے ساتھ اتباع کرنے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، احسان ان تعبد ربک کانک تراہ، رب کی عبادت کر اس کیفیت میں کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے، یا اس کیفیت میں کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کیفیت میں عبادت کر، اور مومن کی تو پوری زندگی عبادت ہے، یہ آپ کے علم میں ہونی چاہیے۔ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ عبادت ہے، روزہ رکھتے ہیں، یہ عبادت ہے، خرچ کرتے ہیں، یہ عبادت ہے، حلال روزی کماتے ہیں، یہ عبادت ہے۔ ایک ایک لمحہ زندگی کا یہ عبادت ہے اللہ رب کریم کی۔ اور احسان والے جن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے مہاجرین اور انصار کے فرما بردار، متبع احسان کے ساتھ، یعنی ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ رب کائنات کو ہم دیکھ رہے ہیں یا وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہر لمحے اللہ کا فکر، اللہ کا ذکر ان کے دل میں ہے۔ انسان مومن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ عبادت ہوتا ہے، اور ان کی عبادت اس انداز کی ہے کہ کائنات کا مالک ہمیں دیکھ رہا ہے۔ نماز میں بھی یہی کیفیت پیدا کریں، روزے کے تحفظ میں بھی یہی کیفیت، روزی کمانے میں بھی یہی کیفیت، خوراک کھانے میں کھلانے میں یہی کیفیت، ریا سما مخلوق کا ارضاء یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نکل گیا خالص اللہ کے لیے، مخلصین لہ الدین، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، سورہ البینہ میں ارشاد ہے۔
کہ پورے انسانوں کو حکم یہ دیا گیا تھا کہ اپنے رب کی عبادت کریں مخلصین اخلاص کے ساتھ، حنفاء کٹ کے ہر ایک سے، مخلوق سے کٹ جائیں، ایک اللہ کے بن کے اس کی عبادت کریں، زندگی گزاریں۔ وہیں ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اس انداز کی زندگی گزارنے والا متوکل ہے اللہ بھی اس کے لیے کافی ہے۔ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، توکل کا معنی ہے اپنے معاملات کسی کے سپرد کر دینا، فہو حسبہ، وہ اس کے لیے کافی بنتا ہے۔ اس لیے فرمایا پہلے مہاجرین، اس میں سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا سعد بن ابی وقاص، سیدنا عمر بن فاروق اور عمر بن خطاب، سیدنا ابو عبیدہ بن جراح، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا طلحہ بن عبید اللہ، اور اس انداز کے بے شمار صحابہ کرام جو مکے سے آئے بیعت کر کے اور مدینے میں پہنچے، والانصار، اور انصاری لوگ جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، والذین تبعوا بإحسان، احسان کے ساتھ جو ان کی اتباع کریں گے، خوشخبری کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ پہ راضی۔ اس لیے آپ بھی اس فہرست میں آ سکتے ہیں، لیکن شرط یہی ہے کہ مہاجرین اور انصار کی اتباع کریں احسان کے ساتھ۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے بہشتیں تیار کی ہیں، ایک باغ نہیں ہے، جنات جمع غلط بولا، بے شمار باغات ہیں، تجری تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ابدی زندگی ہوگی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، اللہ نے ایک مہنہ دیا ہے، تم نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رکھی ہے، ہر معاملے میں دنیا کی زندگی ہماری اچھی بن جائے، آخرت پہ نظر ہٹ گئی تمہاری، تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت زیادہ بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، یہ دنیا تو چند دن کی زندگی ہے، کوئی 10 سال گزارے گا، کوئی 50 سال گزارے گا، کوئی 100 سال گزار لے گا، کوئی 150 سال گزار لے گا، آخر گیا، اور 50 سال کے بعد نام ہی نہیں ہوتا اس کا دنیا میں کہ آیا بھی تھا یا نہیں تھا۔ آپ یہ بھی تو غور کر لیں نا، جس کے اولاد نہیں ہے اس کا نام تو ویسے ہی گیا جب گیا، اولاد ہے تو پڑپوتے تک، پوتے تک شاید یاد رکھے، پڑپوتوں کو دادے کا نام ہی یاد نہیں، دادا صاحب کا نام کیا تھا، پوچھ کے دیکھ لو ساتھیوں سے کہ تیرے پردادے کا نام کیا تھا، اللہ ماشاءاللہ بہت کموں کو آئے گا۔ تو 50 سال کے بعد انسان ایسے ہو جاتا ہے گویا اس دنیا میں تھا ہی نہیں۔ تو اس حوالے سے بھائیو عرض یہ ہے کہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، یہ تو دنیا کی بات ہے، لیکن آخرت زیادہ بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، کبھی ختم نہیں ہوگی، اس کے لیے تیاری کریں۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے جس نے حاصل کر لی۔ قرآن مقدس ایک اور مقام پہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَشْتَرُوا لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ ایمان والوں کی ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ سارے تو نہیں نکل سکتے، دین سیکھنے کے لیے سارے گھر سے نکلیں یہ ممکن نہیں ہے، لیکن ہر گروہ میں سے کچھ لوگ تو ایسے نکلنے چاہیے جو اللہ کا دین سیکھیں، یہ سلسلہ ختم تو نہ ہو جائے۔ یہ سورہ توبہ میں یہ بھی بیان ہے ایمانداروں کی صفت کہ ایمان والے لوگ جو ہیں 2 حصے میں بٹ جائیں گے، ایک وہ جو اپنے میں سے کچھ لوگوں کو نکال کے کہیں گے کہ تم دین سیکھو، ان کا کام ہوگا دین سیکھ کے پھر اپنے گھروں میں آئیں گے، ان کو دین بتائیں گے، یعنی دین کے افہام کا سمجھانے کا طریقہ جاری رہے گا قیامت تک، اس طریقے سے۔ تو ایمان والے سارے نہیں نکل سکتے، اللہ فرماتے ہیں، تو کیوں نہیں ہر گروہ میں سے، ہر جماعت میں سے کچھ لوگ نکلتے،
کہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں اور پھر اپنی قوم کو ڈرائیں. اذا رجعوا الیہم، جب ان کے پاس واپس جائیں، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ اللہ سے ڈر کے زندگی گزاریں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنے میں سے کچھ لوگوں کو تیار کریں جو اللہ کا دین سیکھتے رہیں اور اللہ کا دین سیکھ کے پھر مخلوق کو اللہ کا دین سمجھاتے رہیں. یہ فرض ہے امت پہ، جسے فرض کفایہ کہتے ہیں ہم. کچھ لوگ اگر یہ فریضہ سر انجام دے لیں سب کی طرف سے ہو جائے گا. اگر کوئی بھی نہ نکلے، سارے جاہل ہو جائے، ایک نسل ختم ہوگی تو اگلی نسل میں جہالت، پھر سارے مجرم ہیں، سارے گنہگار ہیں. فرض کفایہ کا معنی یہی ہوتا ہے. اس لیے جو ادارے اس وقت اللہ کا دین سکھا رہے ہیں ان کو مضبوط کریں اپنی جانوں کے ساتھ اور اپنے مالوں کے ساتھ. کفار کے ساتھ جہاد والی بات بھی صحیح ہے، اس کی ضرورت پڑی تو نوجوانوں کو نکلنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے اسلامی حدود کو متعین کرنے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے، دین کو معاشرے میں محفوظ کرنے کے لیے دینی اداروں میں جو لوگ پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ تعاون جاری رکھیں. اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں، دین سکھائیں، اور پھر جو بچے آ رہے ہیں اس طرف ان کے ساتھ بھی تعاون کریں. یہ مطلوب ہے میرا اس خطبے میں. فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہتر بات اللہ کی کتاب ہے. وخیر الہدی ہدی محمد، سب سے بہتر سیرت حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. اللہ کی کتاب کو سمجھیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پہچانیں. آپ کی عادات مبارکہ کیا تھیں، آپ کی سیرت کیا تھی، اس کا مطالعہ کریں آپ، اور قرآن مقدس کا علم حاصل کریں. اس کے لیے میری آج کے خطبے میں گزارش آپ سب ساتھیوں سے، بالخصوص جو پڑھے لکھے ہیں ان سے یہ ہے کہ سورہ توبہ اور سورہ انفال کا ترجمہ غور و فکر کے ساتھ ضرور دیکھیں. اللہ رب کریم ہمارا حامی اور ناصر ہو اور ہمیں اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثات بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. قرآن مقدس نے ایک دعا سکھائی ہے، اگر آپ اس دعا کا ترجمہ ذہن میں رکھ لیں یا وہ دعا خود قرآن پاک کے الفاظ میں پڑھتے رہیں تو بہت سی خوبیاں ہمیں ملیں گی انشاءاللہ. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. بڑی جامع دعا ہے. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے پالنے والے، ہمیں ہماری عورتوں، بیویوں، ازواج میں ہر عورت کسی نہ کسی کی بیوی ہوتی ہے، کسی کی ماں ہوتی ہے، کسی کی بہن ہوتی ہے، تو سب آگے بیچ میں. ربنا ہب لنا من ازواجنا، ہم میں جو زوجہ بنتی ہیں ان کو، وہ ذریاتنا، اور ہماری اولاد میں بیٹے آ گئے، بیٹیاں آ گئی، نواسے آ گئے، پوتے آ گئے، پڑپوتے آ گئے، سارے آ گئے. اللہ ہماری بیویاں، ہماری اولادیں، یہ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. قرۃ اعین، ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا انہیں. دعا مانگے اللہ سے ضرور قبول فرمائیں گے. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما.
ہم جو اس دنیا سے جائیں نا، یہ ہم پیش رو کن لوگوں کے بنے؟ متقین کے، ہماری پوری نسل جو ہے متقی بن چکی ہو۔ دعا میں دیکھیے کتنا زبردست فکر ہے کہ وجعلنا للمتقین اماما، ہمیں متقین کا آگے جانے والا بنا، یعنی ہمارے پیچھے رہنے والا پورا خاندان ہمارا متقی پرہیزگار بنا دے اور ہم ان کے امام بن کے جائیں۔ یہ ہے دعا۔ اب کون سی چیز بہر رہ گئی ہے؟ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ توفیق عطا کرے ہمیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔